अस्सलाम वालेकुम, आदाब अर्ज़ है जी। तो डियर लिसनर्स, कहिए कैसे हैं आप सब, क्या हाल अहवाल हैं। दुआ है, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ और नावल की लास्ट एपिसोड लेकर हाजिर हूँ। नावल का नाम है तू समंदर है मैं साहिलों की हवा। मुसन्निफ़ा है मरियम अब्बासी और आज आप सुनेंगे इसकी आखिरी किस्त। दुआ ने 2 दिन लगाकर खूब अच्छी तरह सफाई करवाई थी। जहाँ हर चीज़ चमक रही थी वहाँ उसकी बहुत सारी चीज़ें सिरे से ही गायब थीं। वो सुबह वॉशरूम गया तो उसका टूथपेस्ट अपनी जगह पर मौजूद नहीं था। दुआ उसने वहीं से सदा लगाई मगर कोई जवाब मौसूल नहीं हुआ। आखिरकार उसे बाहर निकलना ही पड़ा। वो किचन में थी और पराठा बनाने के लिए तगोदो कर रही थी। मेरा टूथपेस्ट किधर छोड़ा है तुमने? किचन के दरवाजे पर खड़े होकर उसने सवाल किया था। टूथपेस्ट? तुम्हारे वॉशरूम में मुड़ी तुड़ी हुई टूथपेस्ट की खाली ट्यूब पड़ी थी जो मैंने फेंकवा दी थी, उसने मसरूफ़ लहजे में जवाब दिया। क्या? तुमने बताया क्यों नहीं मुझे? इतने दिनों से मैं उसके साथ गुजारा कर रहा था। चल जाती कुछ दिन और उसे शदीद सदमा हुआ था। मुझे नहीं अंदाज़ा था कि तुम इतने कंजूस हो। बर्नर पर से तवा उतारते हुए उसने बड़े अफसोस से कहा था। बात कंजूसी की नहीं है, बात याददाश्त की है। टूथपेस्ट का ख़त्म होना कोई ऐसा काबिल ज़िक्र वाक़या नहीं है जो मुझे याद रहे। इतने दिनों से याद करने की कोशिश कर रहा हूँ और अब क्या करूँगा मैं? अब कैसे दांत ब्रश करूँ? गले में तौलिया डाले हाथ में ब्रश पकड़े वो वाकई परेशान लग रहा था। देखो, आज मेरा टूथपेस्ट इस्तेमाल कर लो, लेकिन याद रखना ये पहली और आखिरी बार होना चाहिए। शाम को अपना टूथपेस्ट याद से ख़रीद लेना। पराठे का पेड़ा काउंटर पर रखे तवे पर उसने रखते हुए शर्तिया इजाज़त दी। अब वो रोलिंग पिन की मदद से तवे पर ही पराठा बेल रही थी। ये क्या कर रही हो तुम? अहद ने अपनी ज़िंदगी में कभी किसी को तवे पर रख कर रोटी बेलते हुए नहीं देखा था। मैं जितना मर्जी अच्छा पराठा बेल लूँ वो हमेशा रोलिंग बोर्ड के साथ चिपक जाता था या फिर मुझे उस पर खुशका बहुत ज़्यादा लगाना पड़ता था जिससे उसका जायका ख़राब होता था। अब देखो, इतना अच्छा आइडिया आया है मुझे। अपनी इस नई दरियाफ्त पर खुश थी, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि लोग सदियों से रोटियां और पराठे पका रहे हैं। ये आइडिया किसी और को क्यों नहीं आया? उसका सवाल जायज़ था, क्योंकि लोगों को आउट ऑफ द बॉक्स सोचने की आदत नहीं होती। जो उन्हें बता दिया जाता है वो आंखें बंद करके बगैर किसी रद्दोबदल के उस पर अमल करते हैं। वो बड़े ध्यान से पराठा बेल रही थी। आधा रोलिंग पिन से बेलने के बाद अब वो उसे हाथ से खींचकर बड़ा कर रही थी। खैर, देख लेंगे तुम्हारा ये तजर्बा भी। जितना तुम खुद को अफलातून समझती हो उतनी हो नहीं। मुझे टूथपेस्ट तो दो, मैं लेट हो रहा हूँ। अहद को पूरा यकीन था कि इस तरीके से कोई खातिर ख्वाह नताइज बरामद नहीं होंगे। मैं फारिग नज़र आ रही हूँ तुम्हें, खुद ले लो जाकर मेरे वॉशरूम से। कहते हुए उसने पराठे समेत तवा बर्नर पर रखा था और फिर बर्नर जला दिया था। अहद उसके कमरे की तरफ आ गया। वो पहली बार उसके कमरे में दाखिल हो रहा था। सुबह के इस वक्त भी हर चीज़ सलीके से अपनी जगह पर थी। उसका बेड तक बिल्कुल बेशिकन था। सुबह सुबह पता नहीं इसके पास इतना टाइम कैसे होता है। उसे वाकई हैरत थी। वॉशरूम भी उसका सारे का सारा शीशे की तरह चमक रहा था। उसने टूथपेस्ट निकालकर अपने ब्रश पर डाली और बाहर निकलने लगा। वॉशरूम का दरवाज़ा उसके अंदर दाखिल होने के बाद खुद ही बंद हो गया था। वो जैसे ही पीछे मुड़ा, उसके सामने सफ़ेद सफ़े पर रंग बिरंगे मार्कर से खूबसूरती से लिखा एक जुमला था जो कि वॉशरूम के दरवाजे पर चस्पा था। आई रिफ्यूज़ टू गिव पावर टू एनी पर्सन, प्लेस और थिंग टू एनॉय मी और डिस्टर्ब मी। उसके कमरे के दरवाजे की अंदर वाली साइड पर भी यही जुमला चस्पा था। उसे हंसी आई थी। अपने कमरे में जाने से पहले वो वापस किचन की तरफ आया था। टूथपेस्ट के लिए थैंक यू। वो दरवाजे पर ही रुका था। यहाँ से जाओ अभी अहद। वो चिमटे की मदद से पराठा पलटने की कोशिश में मसरूफ़ उकताई हुई लग रही थी। तुम तो किसी चीज़ को पावर नहीं देती कि तुम्हें वो तंग कर सके, एक पराठे से हार गई। उसका अंदाज मजाक उड़ाने वाला था। आहत, कुछ सख्त कहने से उसने खुद को बमुश्किल रोका था। एक गहरी सांस लेकर उसने खुद को पुरसकून किया था। तुम्हें कोई काम है मुझसे? वैसे हुआ क्या है? नहीं कामयाब हुआ तुम्हारा तजर्बा? वो अंदर आया था। पता नहीं क्यों पराठा तवे से चिपक गया है, अलग ही नहीं हो रहा। उसने बहुत बेचारगी से बताया था, जिस पर आहत का कहकहा निकला था। तुम्हारे पराठे में ऐसी क्या कशिश है आखिर जो इसे कोई भी छोड़ने पर तैयार नहीं होता? कभी इसे रोलिंग बोर्ड पकड़ लेता है तो कभी। तुम्हें शर्म आनी चाहिए मेरा मजाक उड़ाते हुए। इतनी मेहनत की है मैंने। मेहनत की क्या ज़रूरत थी? तुम यहाँ किचन में लिख कर लगा देती कि मुझे पराठा बनाना आता है। देखती कैसे शानदार पराठा बनता खुद ही खुद।
चिमटा उसके हाथ से लेकर उसने पराठे और तवे के दरमियान हायल होने की कोशिश की, मगर बेसूद। पराठा बीच से फट गया था। उसकी नीचे वाली तह अभी तक तवे के साथ ही लगी थी। छोड़ दो तुम, उसने नाराज़ होकर उसके हाथ से चिमटा लिया। तुम भी छोड़ दो दुआ बीबी, ये पराठा बनाना तुम्हारे बस की बात नहीं है। किचन की दीवार के साथ खड़े होकर दांत ब्रश करते हुए उसने उसे मशवरे से नवाजा था। मैं हार कभी नहीं मानती, तुम जितना मर्जी मजाक उड़ा लो। तुम देखना, मैं एक दिन बेहतरीन पराठा बनाऊंगी। अभी मुझे लगता है कि मैंने ठंडे तवे पर पराठा डाला था और नीचे तेल भी नहीं लगाया था, तभी चिपक गया है, वरना इससे पहले तो तवे के साथ कभी नहीं चिपका। खैर, मैंने सबक सीख लिया अपनी गलती से। तुम्हारे मजाक उड़ाने से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। और चूंकि मैंने तुम्हें टूथपेस्ट उधार दी है तो तुम मुझे अपनी ब्रेड उधार दोगे। तवे के नीचे से बर्नर बंद करते हुए उसने उसे इतला दी। टूथपेस्ट का क्या मुकाबला ब्रेड के साथ? इतनी ज़रा सी टूथपेस्ट ली है मैंने तुमसे। ब्रेड के तुम कम अज़ कम भी 2 स्लाइस तो लोगी। मुंह में ढेरों झाग लिए वो बमुश्किल बोला था। सारी ज़िंदगी तुम मुझे कंजूसी और थर्दली के ताने देते रहे हो। खुद तुमने नोटिस किया है तुम कितने कंजूस और बखील होते जा रहे हो। तुम्हारी सोहबत का असर है। खैर, ब्रेड सिर्फ एक शर्त पर दूंगा, अगर तुम मुझे सैंडविच बनाकर दो तो, वरना अगर तुमने मेरे पीछे से मेरी ब्रेड इस्तेमाल की तो वो चोरी के ज़ुमरे में आएगी। बमुश्किल बोलता हुआ वो किचन से निकल गया था। दुआ के जहन में सैंडविच की बड़ी ज़बरदस्त तरकीबें आ रही थी, लेकिन उसे पता था कि इस पंगे की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी और अभी उसे आहत से काफ़ी काम भी पड़ने थे। अगले वीकेंड पर उन्होंने ऑफिस के लोगों के लिए एक लंच भी मिलकर अरेंज करना था। अभी वो उसके साथ अच्छे ताल्लुकात ही रखना चाहती थी, सो वो शराफत से सैंडविच बनाने लगी थी। आज उनका लंच था। वो पहले से मुकर्रर करदा वक्त से भी 5 मिनट पहले तैयार हो गई थी और आहद वक्त से 15 मिनट बाद भी अपने कमरे से नहीं निकला था। वो लिविंग रूम में बैठी उसका इंतज़ार कर रही थी। आहद, तीसरी और आखिरी बार कह रही हूँ, अगर तुम 5 मिनट तक नहीं आए तो मैं चली जाऊँगी। 2 मिनट के बाद ब्लैक सूट में मलबूस वो उसके सामने था। उसके निकलते ही वो उठ खड़ी हुई थी। उस पर पड़ने वाली आहद की नज़र गैर इरादी थी, मगर फिर उठने से इनकारी हो गई थी। स्याह वेलवेट के बेल ट्राउज़र पर प्लेन वेलवेट की ही घुटनों से ज़रा ऊपर तक आती उसकी शर्ट भी बाकी सारी सादा ही थी। बस दोनों बाजुओं पर टी पिंक कलर की एम्ब्रॉयडरी थी। दुपट्टा भी टी पिंक कलर का ऑर्गेन्जा का था, जो उसने बहुत सलीके से सर पर टिकाया हुआ था। पाँव में नाजुक स्याह हील्स पहने, कंधे से ज़रा नीचे तक आते लेयर्स में कटे उसके बाल खुले हुए थे, जबकि मेकअप लाइट नेचुरल सा था। हालांकि नॉर्मल रूटीन में भी वो वेल ड्रेस्ड ही रहती थी, मगर इस वक्त वो बेहद खूबसूरत लग रही थी। अगर शिज़ा उसे डोल जैसा कहती थी तो इसमें ऐसा कुछ गलत भी नहीं था। क्या है, अब चलें? उसके इस तरह देखने से वो पजल हुई थी। चलो। उसका यह अंदाज़ बहुत अनोखा था। आहद की हंसी बेसाख्ता थी। बाइक पर चलेंगे, ओके? वो उसके ऐन सामने आकर खड़ा हुआ था, लेकिन उसने हंसबे आदत उसकी आंखों में आंखें डालकर बात करनी चाही, मगर उसकी पलकें फ़ौरन ही झुक गई थी। अच्छा मौसम है, मज़ा आएगा बाइक पर, कहते हुए उसने उसका हाथ थाम लिया था। वो उसके साथ खींची चली आई थी। शाम 4:30 बजे वो लोग फारिग हुए थे। आहद उसे एक कॉफ़ी शॉप में ले आया था। जैसे ही वेटर ने उनके सामने कॉफ़ी रखी, उसे एकदम याद आया, यार वो हमना नहीं है जो HR में होती है। उसने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि मैं तुम्हें कहूँ कि उसके देवर की तुम क्रश थेरेपी कर दो। तभी अतहर साहब आ गए थे। मैं उससे तफसील नहीं पूछ सका। तुम बताओ ये क्या है क्रश थेरेपी? अब तुम इतने मासूम तो हो नहीं कि तुम्हें यह ना पता हो कि क्रश क्या होता है। काफ़ी देर के बाद आज वो अपनी पुरानी जून में लौटी थी, वरना उसकी नज़रों के सामने उसकी बोलती बंद हो गई थी। ओह अच्छा, ये वो वाला क्रश है। लेकिन ये लाइलाज मर्ज नहीं होता भला? तुम कैसे इसकी थेरेपी करती हो? उसका अंदाज़ हैरत अंगेज़ था। कोई ऐसा लाइलाज मर्ज नहीं है। 80% हम जिस चीज़ को मोहब्बत या क्रश कह रहे होते हैं, साइकोलॉजी और मैनेजमेंट साइंस इसे हालो इफ़ेक्ट कहती है। कॉफ़ी का सिप लेते हुए उसने मामूल के से अंदाज में उसे इतला दी। यानी किसी शख्स या चीज़ की एक तो अच्छी खसूसियात देखने के बाद उसके बारे में ये तासुर कायम करना कि वो पूरे का पूरा ही अच्छा होगा। तो उसने इंजीनियरिंग के दौरान मैनेजमेंट साइंसेस के कोर्स भी पढ़े थे, उनमें भी पढ़ाया जाता था। बिल्कुल वही। कॉलेज में मेरी 1-2 दोस्तों को सीरियस किस्म के क्रशेस हुए थे। इंतहाई कोई अजीब बंदे थे वो जिन पर उनके क्रश थे, मगर उन लोगों को उनकी कोई चीज़ अजीब महसूस नहीं होती थी। हालांकि मैं इतना समझाने की कोशिश करती थी उनको। फिर पता है मैंने क्या किया? क्या? वो काफ़ी दिलचस्पी से सुन रहा था। मैंने अपनी दोस्त को बिठाया, एक कागज़ और पेन उसके हाथ में दिया और उसे कहा कि उस बंदे की 13 खूबियाँ और 3 खामियाँ लिखो जिस पर तुम्हारा क्रश है।
پھر جب وہ لکھنے بیٹھی تو 13 خوبیاں اس کے لیے پوری کرنا مشکل ہو گیا۔ چونکہ میری اس سے اس سلسلے میں بحث بھی بہت ہوتی تھی، وہ ہار نہیں ماننا چاہتی تھی، سو اس نے بے حد کوشش کی۔ کوئی 1.5 گھنٹہ وہ لگی رہی، 13 اچھی سالڈ خوبیاں پوری نہیں کر سکی وہ۔ ہاں، مگر اس 1.5 گھنٹے کی ایکسرسائز سے اس کی سو کالڈ محبت کے مرض میں کافی افاقہ ہوا۔ جب وہ اس شخص کی 13 خوبیاں نہیں پوری کر سکی تو اس کی اہمیت اس کی نظر سے خود ہی کم ہو گئی۔ یہ میرے لیے خود باعث حیرت تھا۔ اور پھر تم فیمس ہو گئی کرش تھراپی کے لیے، کہہ سکتے ہو، لیکن مجھے جلد ہی اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ طریقہ ہر ایک کے لیے کارآمد نہیں ہے۔ حالانکہ ان لوگوں کی تعداد کم ہوتی ہے، لیکن کچھ لڑکیاں ایسی بھی ہوتی ہیں جو اپنے کرش کی 50 خامیاں لکھ سکتی ہیں اور ان کے پاس 10 خوبیاں بھی نہیں ہوتی، مگر انہیں لگتا ہے کہ وہ اسے ٹھیک کر لیں گی بعد میں۔ یہ تمہاری کیٹیگری کی ہوں گی۔ کافی انجوائے کرتے ہوئے وہ اس کی باتیں کافی دلچسپی سے سن رہا تھا۔ جی نہیں، میری کیٹیگری اور ہے، جو جذبات میں بہنے کے بجائے انہیں سمجھنے کی کوشش کرتی ہے۔ اچھا، یہ دوسری کیٹیگری لا علاج ہوتی ہے کیا؟ نہیں، لا علاج نہیں ہوتی، بلکہ ان کا علاج انسٹنٹ نہیں ہوتا۔ میں ایسے لوگوں کو مشورہ دیتی ہوں کہ خود کو 4-6 ماہ کے لیے کہیں اور شدید مصروف کر لیں، اس شخص کا سامنا کم سے کم کریں۔ ویسے بھی محبت خالی ذہن اور بھرے ہوئے پیٹ کی بیماری ہے۔ جس بندے کے ذہن میں اور 1000 مسئلے حل کرنے کے لیے پڑے ہوں اور پیٹ بھرنے کے لیے اسے کئی جتن کرنے پڑیں، اس کا محبت کے چکروں میں پڑنے کا چانس ذرا کم ہی ہوتا ہے۔ تم کبھی کبھی مجھے غیر ضروری حقیقت پسند لگتی ہو اور کبھی کبھی تو مادیت پسند لگتی ہو۔ محبت کو دنیا ایک آفاقی جذبہ کہتی ہے۔ اس کی وجہ سے دنیا میں حسن اور رنگینی ہے، اس کے بنا ہر چیز بے معنی ہے، لیکن تم اسے کوئی اہمیت دینے پر تیار نظر نہیں آتی۔ وہ اور محبت ہوتی ہے جو انسان کے اندر سے پھوٹتی ہے۔ وہ سب سے پہلے انسان کو خود اپنے حصار میں لیتی ہے اور پھر خوشبو کی طرح ہر سو پھیل جاتی ہے، بنا کسی فرق، بنا کسی تفریق کے۔ آپ سے وابستہ ہر شخص، ہر چیز اس خوشگوار احساس کو محسوس کر سکتے ہیں۔ مگر یہ جس کرش اور محبت نامی چیز سے ہم واقف ہیں، اسے میں آسمانی جذبہ نہیں کہتی۔ یہ شروع میں ایک رنگین بلبلے کی طرح آپ کی دنیا کو اپنے اندر سمیٹ لیتا ہے اور پھر ایک زہریلا احساس بن کر آپ کے دل میں ایک خلش کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ یعنی تمہارے خیال میں یہ کہانی اور فلموں والی محبت کچھ نہیں ہوتی، یہ بس ایک ذہنی خلل ہے جس کا علاج تمہارے پاس ہے۔ یہ الگ بات کہ اس علاج کا اثر کبھی فوری ہوتا ہے تو کبھی دیر پا، مگر بہرحال علاج ہے۔ خیر، ایسا بھی نہیں ہے۔ میں ایک تو ایسی لڑکیوں کو بھی جانتی ہوں جو بہت اچھی، بہت سمجھدار ہیں اور وہ کئی سالوں سے کسی کو پسند کر رہی ہیں اور کوشش کے باوجود اپنی ہی فیلنگز کو کنٹرول نہیں کر پا رہی، حالانکہ یہ فیلنگز ان کے لیے اب اتنی کوئی خوشگوار بھی نہیں ہے۔ اور ان کا تمہارے پاس کوئی علاج نہیں؟ اس کی ناکامی پر نہ جانے کیوں احد کو خوشی سی محسوس ہوئی ہے۔ اس نے کافی کا بڑا سا سپ لیتے ہوئے اس کی خوشی کو ملیا میٹ کیا۔ کیا؟ میں جتنا اس دیرپا محبت کو سمجھ پائی ہوں، یہ ایک تشنگی کا احساس ہے۔ آپ کو ایک شخص اپنی زندگی میں چاہیے ہوتا ہے، مگر جب آپ اسے اپنی زندگی میں لا نہیں سکتے تو آپ کے اندر ایک مستقل بے چینی اور بے قراری اپنا ڈیرا جما لیتی ہے۔ اس بے چینی اور بے قراری کا ایک علاج ہے میرے پاس۔ وہ کیا؟ وہ یہ کہ آپ اپنے ذہن کو ٹرک کریں، آپ اسے یقین دلائیں کہ وہ شخص آپ کا ہی ہے۔ ہمارے ذہن کا ایک مسئلہ ہے جسے سائیکالوجسٹ بھی تسلیم کرتے ہیں، وہ یہ کہ ہمارا ذہن اکثر سوچ اور حقیقت کے درمیان فرق نہیں کر سکتا۔ تکلیف دہ سوچ بھی اکثر ہمیں اتنی ہی تکلیف دیتی ہے جتنی کہ اصل تکلیف۔ اسی طرح کسی خوشکن چیز کو سوچنا بھی ہمیں اتنی ہی خوشی دیتا ہے جتنی کہ اس خوشکن چیز کا حقیقی وجود۔ ہم اپنے ذہن کی اس خصوصیت کی وجہ سے بڑی مشکل زندگیاں گزارتے ہیں، لیکن اگر ہمیں اس کی سمجھ آ جائے تو ہم اپنے ذہن کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ وہ اپنے اسی مخصوص مضبوط اور دو ٹوک انداز میں بات کر رہی تھی۔ اس طرح سوچنے سے تمہاری دوستوں کو فرق پڑا؟ بالکل پڑا۔ ان کی تشنگی اور بے چینی تو ختم ہوئی ہی، لیکن ایک میری دوست کے ساتھ ایک عجیب واقعہ بھی ہوا۔ اس کی واقعی اس شخص سے شادی ہو گئی۔ حالانکہ یہ ناممکن لگتا تھا، بالکل ناممکن، لیکن حالات کچھ ایسے بنے کہ ہماری شادی سے تقریباً 1 ہفتہ پہلے بالکل اچانک ان کی شادی ہو گئی۔ مجھے خود یقین نہیں تھا کہ ایسا کبھی ہو سکتا ہے، لیکن کیونکہ میں لا آف اٹریکشن وغیرہ کے بارے میں کافی پڑھتی رہتی ہوں تو میں نے اسے کہا تھا کہ وہ اپنے اندر سے سارے ڈر، خوف اور بے چینی کو ختم کر دے، کیونکہ لا آف اٹریکشن کہتا ہے کہ جیسا آپ سوچیں گے ویسی ہی چیزیں آپ کی طرف اٹریکٹ ہوں گی۔ میں نے اسے بتایا کہ اگر اس کی سوچوں میں ڈر اور خوف ہوگا تو اس کی زندگی میں حقیقت میں بھی ڈر اور خوف ہی رہے گا۔
اگر وہ یہ سوچتی ہے کہ وہ اس شخص کو نہیں پا سکے گی تو وہ حقیقت میں بھی اس شخص کو کبھی نہیں پا سکے گی۔ خیر، میری باتوں کو اس نے کافی سنجیدگی سے لیا اور اس نے خود ساختہ کوششوں سے اپنی سوچوں کا رخ بدلا۔ کچھ عرصہ پہلے تک وہ بالکل پرسکون ہو گئی تھی، جیسے واقعی وہ شخص اسے مل گیا ہو، اور پھر وہ اسے مل بھی گیا، لیکن تمہاری دوسری دوستوں کو نہیں ملا، حالانکہ تم نے ان کو بھی یہ سب بتایا ہوگا۔ ہاں، ایک ہی میری دوست اور یا جاننے والی تھی جو اس طرح کی صورتحال سے گزر رہی تھی، اس سے بھی یہ باتیں میں نے کی، لیکن کیونکہ وہ بھی میری طرح بہت لاجیکل ہے تو اتنی غیر منطقی بات اپنے دماغ سے منوانا اس کے لیے کوئی اتنا آسان نہیں ہے۔ حالانکہ اس کے اندر بھی اب ویسی بے چینی نہیں ہے، اس نے کافی حد تک اپنے دماغ کو ٹرک کر لیا ہے۔ تمہیں لگتا ہے کہ اسے بھی وہ شخص مل جائے گا جس سے وہ محبت کرتی ہے؟ پتہ نہیں، میرے خیال میں آپ جذبات کے بارے میں کوئی بھی بات مکمل یقین سے نہیں کہہ سکتے۔ بڑے بڑے مفکر ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ مہمانوں کی طرح ہوتے ہیں جو ایک خاص وقت تک آپ کے اندر قیام کرتے ہیں اور پھر چلے جاتے ہیں۔ کیا پتہ وہ اپنے آپ کو اس بات کا یقین دلانے میں مکمل کامیاب ہو جائے کہ وہ شخص اسی کا ہے، اور پھر اس کے دل سے اس شخص کی طلب ہی ختم ہو جائے، کیونکہ یہ طلب ایک جذبہ ہی تو ہے، اور جذبے آپ کی ہستی کے مستقل مکین نہیں ہوتے، یہ بہرحال مہمان ہی ہوتے ہیں، اور مہمان چاہے جتنا مرضی لمبا قیام کر لے وہ کبھی بھی رخت سفر باندھ سکتا ہے۔ اصل مسئلہ تو انسان کے اندر کی بے چینی اور بے قراری ہے، اور جتنا آپ خود کو یہ یقین دلانے میں کامیاب ہوں گے کہ جس شخص کی آپ کو طلب ہے وہ آپ کو مل چکا ہے، اتنی ہی اس بے چینی اور بے قراری میں کمی آ جائے گی۔ کچھ لوگوں کے لیے خود کو یہ یقین دلانا آسان ہوتا ہے تو کچھ کے لیے مشکل، لیکن جن کے لیے مشکل ہوتا ہے وہ عام طور پر زیادہ منطقی قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ان کا اس محبت وغیرہ کے چکر میں پڑنے کا چانس ویسے ہی کم ہوتا ہے۔ تمہارے ساتھ کبھی ایسا ہوا کہ تمہیں کسی کی طلب محسوس ہوئی ہو اور تمہیں اپنے طریقے خود پر آزمانے پڑے ہوں؟ اس کا انداز کافی پرتجسس تھا۔ ایسا ہے عہد کہ میں تھوڑی مختلف سی انسان ہوں، میں اپنے جذبوں کے وجود کو تسلیم کرتی ہوں، ان کی عزت کرتی ہوں، لیکن ان کے ساتھ خود کو بہنے نہیں دیتی۔ مجھے اگر کچھ محسوس ہوتا بھی ہے تو میں اپنے دھیان کو ادھر نہیں جانے دیتی جدھر میرے محسوسات مجھے لے کر جا رہے ہوں۔ میرا دھیان بلکہ اس پر ہوتا ہے کہ جو مجھے محسوس ہو رہا ہے یہ کیوں محسوس ہو رہا ہے، یہ احساس اچھا ہے کہ برا، اور وقت کے ساتھ اس احساس میں کیا تبدیلیاں آ رہی ہیں۔ اور ہمنہ یہ جو ریکویسٹ کر رہی تھی اسے کیسے پتہ چلا؟ کیا ادھر آفس میں بھی تمہارے کلائنٹس ہیں؟ اسے ایک دم یاد آیا کہ یہ ساری گفتگو شروع کیوں ہوئی تھی۔ ہاں، ہمنہ کا اپنا ہی کیس تھا، سب کو پتہ ہے یہاں آفس میں اس کا کزن تھا کوئی جس کو وہ پسند کرتی تھی، لیکن اس کے کزن کی فیملی اسے پسند نہیں کرتی تھی۔ بظاہر تو جاب کو وجہ بنا رہے تھے وہ لوگ، مگر دراصل ہمنہ کی فیملی معاشی طور پر کوئی اتنی مضبوط نہیں ہے، سو اصل مسئلہ جہیز وغیرہ کا بھی تھا۔ کافی سالوں سے یہ سلسلہ چل رہا تھا۔ جب میری ہمنہ سے ملاقات ہوئی تب تک تو شاید وہ خود بھی ان سارے جھگڑوں سے تنگ آ چکی تھی۔ میں نے اسے صرف یہ کہا تھا کہ اپنے اس کزن سے شادی ہونے کے 3 نقصان اور 13 فائدے لکھ کر مجھے دے۔ اس نے 20 نقصان اور 5 فائدے لکھ کر دیے مجھے، اور پھر صرف 1 ہفتے بعد اس نے اپنے لیے آیا ہوا ایک رشتہ قبول کر لیا، اور 1 ماہ کے اندر اس کی شادی ہو گئی۔ اب وہ خوش ہے ماشاءاللہ۔ یہ عجیب نہیں ہے؟ فائدے اور نقصان لکھو اور محبت سے نجات پاؤ۔ تم اتنی لاجیکل بنتی ہو، اس بات کی تمہارے پاس کیا لاجک ہے؟ بہت زیادہ تو میں شاید خود بھی نہیں جانتی، لیکن میں نے کچھ سائیکولوجیکل ریسرچز کے بارے میں سنا ہے جو یہ ثابت کرتی ہیں کہ جس چیز کے بارے میں آپ کو جتنی تیزی سے یاد آتا ہے اس پر آپ کا اعتماد اتنا ہی بڑھ جاتا ہے۔ جیسے ایک ریسرچ تھی جس میں ریسرچر نے کچھ لوگوں سے کہا تھا کہ پہلے وہ اپنی زندگی سے کوئی 7 ایسے واقعات یاد کریں جن میں وہ بہت ازرٹیو تھے، پھر اپنے آپ کو ریٹ کریں کہ وہ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کی شخصیت میں کتنی ازرٹیونیس تھی۔ اس نے ان کی ریٹنگ کو سنبھال کر رکھ لیا، پھر اس نے دوبارہ ان سے کہا کہ اب کوئی 12 واقعات ایسے یاد کریں جن میں آپ بہت ازرٹیو تھے۔ اس کے بعد دوبارہ اس نے لوگوں کو خود کو ازرٹیونیس کے اسکیل پر ریٹ کرنے کو کہا۔ دوسری دفعہ جب ان کو 12 واقعات یاد کرنے تھے تو انہوں نے خود کو کم ریٹ کیا تھا، کیونکہ 12 واقعات یاد کرنے مشکل تھے، وہ انہیں آرام سے یاد نہیں آ رہے تھے، اس لیے ان کا اپنی ازرٹیونیس پر اعتماد کم ہو گیا اور انہوں نے خود کو کم ریٹ کیا۔ اوہ، تو اس لیے تم لوگوں کو ان کے کرش کے بارے میں زیادہ خوبیاں لکھنے کو کہتی ہو اور کم خامیاں۔ ظاہر ہے زیادہ خوبیاں لکھنے کے لیے زیادہ کوشش کرنی پڑے گی، وہ آسانی سے نہیں یاد آئیں گی۔ اس طرح سے ان کا اپنے کرش کی خوبیوں پر اعتماد کم ہو جائے گا، اور خامیاں کیونکہ لکھنی ہی بہت کم ہوتی ہیں وہ بہت آرام سے یاد آ جائیں گی، اس سے اس کی خامیوں پر ان کا اعتماد زیادہ ہو جائے گا۔ جب خوبیوں پر اعتماد کم ہوگا اور خامیوں پر زیادہ تو ظاہر ہے ان کی محبت کے غبارے سے ہوا نکلنے لگے گی۔ ویری اسمارٹ۔
वैसे तुमने मुझे अपनी ट्रिक बता दी, मुझ पर अब तुम्हारी थेरेपी असर नहीं करेगी। अगर मुझे कभी करवानी पड़ी तो? बेफिक्र रहो, तुम्हारे लिए मेरे पास बड़ी अच्छी थेरेपीज़ हैं। वैसे जो बंदा ये ट्रिक जान ले वो वैसे भी अपने दिलो दिमाग के बारे में बड़ा मशकूक हो जाता है। वो इतने आराम से जज्बात के बहाव के साथ नहीं बहता। उसका अंदाज़ अब हल्का फुल्का था। और अब उस हमना के देवर का क्या सीन है? उसका भी कोई हमना जैसा ही केस है। वो किसी लड़की को पसंद करता है और बकौल हमना कि वो लड़की उसे सिर्फ इस्तेमाल कर रही है, उसमें ख़ास इंटरेस्टेड नहीं है। उसके देवर को भी इसका आइडिया है, मगर वो मानने को तैयार नहीं है। वो मुझे कह रही थी कि मैं उसकी भी कोई थेरेपी कर दूं ताकि उसे वो नज़र आ जाए जिससे उसने जानते बूझते आंखें बंद की हुई हैं। तो तुम्हें क्या एतराज़ है? मैं कोई प्रोफेशनल थेरेपिस्ट थोड़ी हूँ। ये सब तो वैसे ही दोस्तों और जानने वालों के साथ चलता रहता है। और अभी तक मैंने जो भी थेरेपीज़ की हैं लड़कियों की ही की हैं, और ऐसे ही सब मजाक मजाक में हुआ है। अब उसके देवर से बात करके मैंने अपने बारे में कोई फजूल अफवाहें नहीं फैलानी। ओके, एज़ यू विश। वैसे अहद, तुम्हें आइडिया है कि लैला क्यों नहीं आई हमारी आज की पार्टी में? कॉफ़ी का खाली कप साइड पर करते हुए उसने एकदम मौजू बदला था। नहीं, पता नहीं, मैंने इनवाइट तो किया था उसे। इस चीज़ पर उसे खुद हैरत थी। और मैंने भी सब लड़कियों को अलहदा से ख़ास दावत दी थी। कहीं मसरूफ़ हो गई होगी। चलें। वो उठ खड़ा हुआ था। वो भी उठ गई थी, मगर उसके माथे पर सोचों के जाल थे। वापसी पर सीधा घर जाने के बजाय अहद काफ़ी देर तक उसे बाइक पर इस्लामाबाद की सड़कों पर घुमाता रहा था। आती सर्दियों की उस ढलती शाम में इस्लामाबाद की खूबसूरत सड़कों में उसके साथ बेमानी घूमना उसे भी अच्छा लग रहा था। सो उसने भी उसे घर जाने का नहीं कहा। जब उसकी बाइक का फ्यूल आखिरी सांसें लेने लगा तो उन लोगों ने घर का रुख किया था। देखा कितना मज़ा आया बाइक पर, तुम ऐसे ही डर रही थी। गाड़ी की लॉन्ग ड्राइव पर वो फ़न और एडवेंचर कभी नहीं होता जो बाइक पर होता है, इसीलिए मैं गाड़ी नहीं लेता। आगे बैठा वो बाआवाज़ बुलंद उससे बातें कर रहा था। एक एडवेंचर तुम्हारे बॉस भी तुम्हें करवा सकते हैं। सुबह अगर तुम बाइक में फ्यूल ना होने की वजह से देर से ऑफिस पहुंचते हो तो ये सामने सीएनजी स्टेशन है, फ्यूल भरवा लो अभी। उसके कान में चीखते हुए दुआ ने उसे तनबीह की। सही याद करवाया, भरवा लेता हूँ। उसने बाइक का रुख मोड़ लिया था। फ्यूल भरवाने के बाद वो बिल पे करने लगा तो उसके पास कैश में कम पैसे पड़े हुए थे। तुम्हारे पास 1000 रुपये होंगे? उसने दुआ से पूछा था। हाँ हैं। दे दो, अभी मेरे पास कैश नहीं है। और उधार ले रहे हो? अपना बैग खोलते हुए उसने पूछा था। जाहिर है। वापस कब करोगे? वॉलेट निकालते हुए वो मुकम्मल संजीदगी से पूछ रही थी। कर दूंगा वापस कल तक। सामने सीएनजी वाला लड़का खड़ा था। आहत को उसकी इस वक्त की तफ्तीश समझ में नहीं आई थी। ये लिखकर साइन कर दो कि तुमने मुझसे आज की तारीख में 1000 रुपये लिए हैं और कल की तारीख में वापस कर दोगे। उसने छोटी सी डायरी और पेन उसकी जानिब बढ़ाया था। अब इतनी भी क्या बेएतबारी, एक रात में तुम्हारा 1000 रुपया लेकर मैं किधर भागूंगा? वो सख्त चिढ़ा था। बात बेएतबारी की नहीं है, बात असूल की और आदत की है। मैं किसी को 10 रुपये भी उधार दूं तो इसमें लिखवाती हूँ। तुम पर्सनली क्यों ले रहे हो? उसका अंदाज नरम था। सामने खड़ा लड़का दांत निकाल रहा था। आहत ने डायरी ले ली थी उसके हाथ से। हो तो तुम वही चुड़ैल दुआ आदिल ही, चाहे जितनी मर्जी अक्लमंदी की बातें करो या जितनी भी प्यारी लगो। वो मुँह ही मुँह में बड़बड़ाया था। खैर, उसके बाद उसने रास्ते में उससे कोई बात नहीं की थी। तकरीबन 7 बजे वो लोग घर पहुंचे थे और आते ही वो दोनों अपने अपने कमरों में चले गए थे। आहत आकर सो गया था। कोई 10 बजे उसकी आंख खुली थी और उसे भूख लग रही थी। उसने उठकर अपने लिए फ्राइज़ बनाए थे। अपने कमरे में जब वो दोबारा आया तो वो बिल्कुल फ्रेश था। नींद का दूर दूर तक कोई नामो निशान भी नहीं था। सो उसने मूवी लगा ली। वक्त गुजरने का पता ही नहीं चला। काफ़ी देर बाद उसका दरवाज़ा बजा था। दुआ के सिवा तो कोई हो ही नहीं सकता था। और वो इस वक्त क्यों थी भला? उसे परेशानी हुई सो उसने फ़ौरन उठकर दरवाज़ा खोला था। ढीली ढाली शर्ट पहने, बालों का जूड़ा बनाए, नाक पर बड़े से फ्रेम का चश्मा टिकाए वो अपने मामूल के हुलिये में बिल्कुल नॉर्मल खड़ी थी। क्या है? उसने दरवाज़ा पूरा खोला था। तुमने मुझसे 1000 रुपये लिए थे। उसके हाथ में उसकी वही छोटी सी डायरी और पेन था। डोंट टेल मी दुआ कि तुम्हें 1000 रुपये की फ़िक्र में नींद नहीं आ रही थी, इसलिए तुम आधी रात को मेरे दरवाजे पर खड़ी हो। देखो, मुझे शदीद भूख लग रही थी सो मैंने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया था, मगर मेरे पास भी कैश कम है। 150 रुपये चाहिए मुझे। इतने पैसे तुम्हारे पास हैं? मेरे सामने तुम्हें बकाया मिले थे शाम को, वो मुझे दे दो और मेरे 1000 रुपये से काट लो। कल जब तुम मुझे वापस करोगे तो 850 करना। ये लिख लो। कहते हुए उसने डायरी उसकी तरफ बढ़ाई। मैं सिर्फ एक शर्त पर दूंगा तुम्हें पैसे।
اس نے ڈائری نظر انداز کر کے ویسے ہی سینے پر ہاتھ باندھ رکھے۔ وہ کیا؟ وہ یہ کہ پیزا میں 50% میرا ہوگا۔ 150 کا 50%؟ اگر 150 اتنے ہی غیر اہم ہیں تو نہیں دیتا، نہ حصہ مانگوں گا۔ دیکھو عہد، میں نے چھوٹا پیزا منگوایا ہے۔ اچھا، یعنی مجھے 75% کا مطالبہ کرنا چاہیے؟ بھاڑ میں جاؤ، تم ایک بہت بڑے بلیک میلر ہو۔ میں آرڈر ہی کینسل کرا دیتی ہوں، ناراضگی سے کہتی وہ واپس مڑ رہی تھی۔ تم تو کسی کو پاور نہیں دیتی کہ تمہیں ڈسٹرب یا انوائے کر سکے، صرف ایک پیزا کے لیے کیوں انوائے ہو رہی ہو؟ عہد کا انداز مذاق اڑانے والا تھا، جسے نظر انداز کر کے وہ اپنے کمرے میں گھس گئی تھی۔ وہ بھی واپس اندر آ گیا تھا۔ دوبارہ اس نے مووی کی طرف دھیان موڑنا چاہا، مگر وہ وہیں کہیں اٹک گیا تھا، دعا اور پیزا میں۔ اگلے 5 منٹ میں اس نے آن لائن پیمنٹ سے پیزا آرڈر کرایا تھا اور مزید 20 منٹ کے بعد وہ پیزا لے کر اس کے دروازے پر ناک کر رہا تھا۔ اس کا ورک لوڈ بہت زیادہ بڑھ گیا تھا آفس میں۔ آج بھی وہ اوور ٹائم لگانے کے بعد 8:30 بجے آفس سے نکل رہی تھی۔ پچھلے 3 دن سے اس کی یہی روٹین تھی۔ آفس سے جانے کے بعد وہ تقریباً روز ہی ڈنر باہر سے آرڈر کر رہی تھی۔ آج اس کا کچھ باہر سے کھانے کا موڈ نہیں ہو رہا تھا اور نہ ہی خود کچھ بنانے کی ہمت ہو رہی تھی۔ اس نے نانی کی طرف جانے کا پلان بنا لیا۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی اس نے انہیں کال کر کے اپنے آنے کا اور ڈنر وہیں کرنے کا بتایا۔ گاڑی پورچ میں کھڑی کرنے کے بعد سیدھا اوپر نانی کی طرف جانے کے بجائے وہ نیچے آ گئی، حالانکہ اس وقت دل بالکل نہیں چاہ رہا تھا، تھکن ہی اتنی تھی۔ سامنے لاؤنج میں ٹی وی پر فٹ بال کا کوئی میچ چل رہا تھا اور عہد اور فہد دونوں اس کے سامنے بیٹھے تھے۔ فہد کاپی پر جھکا شاید اپنا ہوم ورک کر رہا تھا، جبکہ عہد اپنے فون پر بیزی نظر آ رہا تھا۔ وہ پتہ نہیں کب آیا تھا، وہ اسے بھی شاید 3 دن کے بعد صحیح سے دیکھ رہی تھی، ورنہ تو وہ صبح بھی جلدی نکل رہی تھی اور واپس لیٹ آتی تھی اور اپنے کمرے میں گم ہو جاتی تھی۔ السلام علیکم۔ سلام کرنے کے بعد وہ ان کے سامنے پڑی آرام دہ کرسی پر گرنے کے سے انداز میں بیٹھی تھی۔ وعلیکم السلام، دونوں نے جواب دیا تھا۔ عہد نے صرف فون سے نظر اٹھائی تھی، جبکہ فہد پورا سر اٹھا کر اس کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ آج آپ نے کیسے ہمارے غریب خانے کو رونق بخش دی؟ وہ کافی دنوں کے بعد آئی تھی، سو فہد نے طنز کیا تھا۔ تم تو جیسے روز آتے ہو مجھ سے ملنے، اس نے بھی جواباً طنز کیا۔ ہاں، میں انتظار کر رہا تھا کہ میرا پیٹ خراب ہو تو آپ کے ہاں آؤں۔ پیٹ خراب ہو تو؟ اس کا تھکا ہوا ذہن اس کا مطلب نہیں سمجھ پایا تھا۔ ہاں، کھچڑی کھانے۔ ایک بار کھچڑی کھانے سے تمہاری صحت میں ایسا کیا فرق پڑ گیا ہے جو یوں عورتوں کی طرح تانے دے رہے ہو؟ عہد نے پاس بیٹھے ہونے کا فائدہ اٹھا کر اس کے سر پر چپت لگائی تھی۔ چلو کھچڑی نہیں تو دلیا صحیح، اس سے زیادہ کی امید تو آپ کو بھی اپنی بیگم سے نہیں ہوگی۔ باتیں جتنی مرضی کروا لے کوئی، اوٹ پٹانگ بولتے رہتے ہو ہر وقت، اور کام سے بچنے کا تو موقع چاہیے تمہیں۔ ابھی کیسے اپنا کام چھوڑ کر باتوں میں لگ گئے ہو؟ دعا نے بھی اسے ڈانٹ پلائی۔ یاد ہے آپ ہمیشہ عہد بھائی کے سامنے میری ڈھال بنا کرتی تھی، اور اب بھابھی بنتے ہی آپ نے کیسے آنکھیں پھیر لیں؟ آپ بھی بدل گئی۔ قسمت بدلدی ویکھی میں جگ بدلدا ویکھیا، میں بدلدے ویکھے اپنے، میں رب بدلدا ویکھیا، سب کچھ بدل گیا میرا، سب کچھ بدل گیا میرا۔ اس کے اندر کا گلوکار انگڑائی لے کر بیدار ہوا تھا۔ ہاں بس تم نہ بدلنا، ایسے ہی سب کی ڈانٹ پھٹکار سنتے رہنا۔ خیر یہ بتاؤ انکل آنٹی اور شیزا کدھر ہیں؟ پاپا شیزا کو شاپنگ پر لے کر گئے ہوئے ہیں اور مما اپنے کمرے میں ہوں گی یا کچن میں۔ اچھا میں آنٹی سے مل لوں، کہتے ہوئے وہ کچن کی جانب چلتی تھی۔ اور تم اپنے کام پر دھیان دو، عہد نے اسے تنبیہ کی تھی۔ کیسا رنگ چڑھایا ہے آپ کی بیگم نے آپ پر، ایک دم بور ہو گئے ہیں آپ، کچھ بھی کہہ دو ہوں ہاں کرتے رہتے ہیں، اکثر تو وہ بھی نہیں کرتے۔ یاد ہے ایک زمانے میں آپ کتنے انرجیٹک ہوا کرتے تھے۔ تم نے شرافت سے میچ دیکھنا ہے کہ تمہیں اٹھا کر تمہارے کمرے میں بھجوا دوں؟ اس نے سنجیدگی سے دھمکی دی۔ اچھا نہیں بولوں گا، سچ کا تو زمانہ ہی نہیں ہے۔ وہ منہ ہی منہ میں بولتے ہوئے سر جھکا کر اپنا کام کرنے لگا تھا۔ کتنا بدل گیا انسان، کتنا بدل گیا انسان، سورج نہ بدلا، چاند نہ بدلا، نہ بدلا رے آسمان۔ فہد، عہد کی پکار میں تنبیہ تھی۔ کیا ہے، اب میں گنگنا بھی نہیں سکتا؟ نہیں، یہاں تم صرف چپ کر کے بیٹھ سکتے ہو۔ یہ جو اصول و قوانین آپ پر آپ کی بیگم لاگو کرتی ہیں، آپ اس کا بدلہ مجھ سے نہ نکالیں۔ اب اگر ایک لفظ بھی تمہارے منہ سے نکلا نا تو تم یہاں نہیں بیٹھ سکو گے۔ عہد کے انداز میں سنجیدگی تھی۔ فہد چپ کر کے بیٹھ گیا تھا، حالانکہ اس کے دماغ میں کافی کھلبلی مچی تھی۔ یہ اس کے بھائی کا نارمل انداز تو نہیں تھا۔ کافی دیر وہ چپ کر کے بیٹھا رہا۔ دعا واپس آئی تو اسے خاموشی سے بیٹھ کر کام کرتا دیکھ کر اسے کافی حیرت ہوئی، لیکن اسے چھیڑے بغیر وہ بیٹھ گئی تھی۔ آنٹی نے ڈنر اسے نیچے ہی کرنے کا کہا تھا۔ تم نے واپس جانا ہے؟ عہد نے پوچھا تھا۔ نہیں، تم جا رہے ہو؟ ہاں میں نکل رہا ہوں تھوڑی دیر تک۔
اس نے نانی کو کال ملا لی اور انہیں کھانا نیچے کھانے کا بتایا۔ کافی دیر سے خاموش بیٹھے فہد نے پھر زبان کھولی تھی۔ بھائی ایک سوال ہے، سیریس سوال۔ فون میں سر دیے ہی اس نے اسے سوال پوچھنے کی اجازت دی۔ دنیا کے کون سے ملک میں سب سے زیادہ ڈیٹس ہوتی ہیں؟ کیا ہوتی ہیں؟ ڈیٹس؟ کس کی کمپنی میں رہ رہے ہو تم آج کل؟ عمر دیکھو اور باتیں دیکھو اپنی۔ یہ جو تم 24 گھنٹے فون پر رہتے ہو، یہی فضول چیزیں دیکھتے ہو۔ احد نے فون سائڈ پر رکھ کر اسے کھل کر لتاڑا تھا۔ کھجوروں کا عمر اور فون سے کیا تعلق؟ فہد حیران ہوا تھا۔ او اچھا وہ ڈیٹس، میں سمجھا۔ اس نے دوبارہ سے فون اٹھا لیا۔ دیکھا دعا بھابھی آپ نے، کیسی سوچ ہے ان کی۔ فہد کا انداز آگ لگانے والا تھا۔ اٹھو تم یہاں سے، احد نے سنجیدگی سے حکم جاری کیا۔ بھائی اٹھ رہے ہو شرافت سے؟ اچھا جا رہا ہوں۔ اے میرے ہمنشی کہیں اور چل، اس چمن میں اب اپنا گزارا نہیں، دردناک آواز میں گاتا ہوا وہ اٹھ گیا تھا۔ تمہیں کیا ہوا ہے؟ اس کے جانے کے بعد دعا احد سے مخاطب ہوئی تھی۔ وہ آج کسی اچھے موڈ میں نہیں لگ رہا تھا، اور ایسا کیوں تھا اس کی سمجھ سے باہر تھا، کیونکہ اس کے ڈپارٹمنٹ پر ان دنوں نہ تو ورک لوڈ زیادہ تھا نہ کوئی اوور ٹائم تھا، بلکہ ان کے تو باس بھی 2 دن سے چھٹی پر تھے۔ کچھ نہیں، میں جا رہا ہوں، مما کو بتا دینا، وہ کہہ کر اٹھ گیا تھا۔ ہیں؟ دعا اسے جاتا ہوا دیکھتی رہ گئی تھی۔ اگلے کئی دن بھی اس کے اسی مصروفیت میں گزر گئے تھے۔ اسے آفس کے علاوہ کسی چیز کا ہوش نہیں رہا تھا۔ اس دن وہ صبح ناشتہ بنا رہی تھی جب ناصر انکل کی کال آ گئی۔ 7:30 ہو رہے تھے صبح کے۔ اسے حیرت ہوئی۔ ہیلو السلام علیکم۔ بریڈ کا سلائس سینکتے ہوئے اس نے فون کان سے لگایا تھا۔ احد کدھر ہے؟ نہ صرف ان کا چھوٹتے ہی احد کا پوچھنا کسی انہونی کی طرف اشارہ کر رہا تھا، بلکہ ان کے انداز میں بھی خطرناک حد تک سنجیدگی تھی۔ کمرے میں ہے انکل، سب خیریت؟ بات کراؤ میری اس سے، فون کیوں بند جا رہا ہے اس کا؟ ان کے انداز میں وہی سنجیدگی تھی۔ جی میں دیکھتی ہوں۔ سلائس پلیٹ میں ڈال کر وہ اس کے کمرے کی جانب بڑھی تھی۔ وہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑا بال برش کر رہا تھا۔ انکل کی کال ہے۔ اس نے فون اس کی طرف بڑھایا جو اس نے سنجیدگی سے تھام کر کان سے لگا لیا تھا۔ جی پاپا، میرے فون کی شاید چارجنگ ختم ہے۔ خود تو فون بند کر کے سو رہے ہو، تمہیں اندازہ ہے کہ تمہاری وجہ سے یہاں کیا مصیبت کھڑی ہو گئی ہے؟ ناصر انکل کی آواز اتنی اونچی تھی کہ اسے چند فٹ کے فاصلے پر سے بھی صاف سنائی دے رہی تھی۔ کیا ہوا ہے اب؟ اس کا انداز شدید بیزار تھا۔ کیا ہوا ہے؟ یہ سوال مجھے پوچھنا چاہیے کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ مانا کہ باپ کی سالوں سے کمائی ہوئی عزت تمہارے جوتے کی نوک پر ہے، ماں بہن کا بھی خیال نہیں رہا تمہیں، وہ گرج رہے تھے۔ اب بتائیں گے مجھے کہ ہوا کیا ہے؟ تمہاری اس نام نہاد محبوبہ کے والی وارث پولیس کو لے کر میرے گھر پہنچ گئے تھے آج صبح ہی صبح، اور اب پولیس تمہاری بو سونگتی پھر رہی ہے۔ آپ کو پتہ تو ہے کہ پاگل ہیں وہ سب، پاگل ہیں سب، بس ایک تم حواس میں ہو، ماں باپ کو ذلیل کرنے کے لیے۔ پاپا میں آ رہا ہوں، بیٹھ کر بات کرتے ہیں، کہہ کر اس نے فون بند کر کے حیرت زدہ کھڑی دعا کے حوالے کیا تھا۔ کیا ہوا ہے؟ آواز آ تو گئی ہوگی تمہیں پاپا کی بھی، اب میرے منہ سے کیا سننا چاہتی ہو؟ ان کے انداز میں بےحد کڑواہٹ تھی۔ لیلا کی بات کر رہے تھے وہ، ظاہر ہے، کہہ کر وہ بیڈ پر بیٹھ کر جوتے پہننے لگا تھا۔ کیا ہوا ہے اسے؟ کہاں ہے وہ؟ میں اس کا باڈی گارڈ ہوں جو ساری دنیا مجھ سے پوچھ رہی ہے۔ اس کا وہی زہریلا انداز تھا۔ وہ کتنی دیر تک ساکت سی کھڑی اسے دیکھتی رہی تھی۔ وہ غائب ہے 1 ہفتے سے۔ جوتے پہن کر اب وہ سائڈ ٹیبل سے اپنا فون اٹھا رہا تھا، اور اس کی ماں کو لگتا ہے کہ میں نے اسے بھگایا ہے۔ ایسا کیوں سمجھتی ہیں وہ؟ اب تمہیں بھی وضاحت دوں؟ اس کے انداز میں صرف غصہ نہیں تھا بلکہ کچھ اور بھی تھا جو کہیں دبا دبا سا تھا۔ وہ باہر نکلا تو وہ اس کے پیچھے بھاگی تھی۔ کدھر جا رہے ہو تم؟ دعا میرا دماغ نہیں کھاؤ، تمہارے سامنے پاپا سے بات ہوئی ہے، ظاہر ہے ان کی طرف ہی جاؤں گا نا۔ میں بھی چلتی ہوں تمہارے ساتھ، تمہارے تیار ہونے کا انتظار نہیں کر سکتا میں، کہہ کر وہ تیزی سے نکل گیا تھا۔ مین دروازہ بند کر کے وہ کچن کی طرف مڑی تھی۔ سارا کچھ بند کر کے ساری چیزیں سمیٹ کر وہ اپنے کمرے میں آئی تھی۔ 10 منٹ کے بعد وہ تیار ہو کے فلیٹ سے نکل رہی تھی۔ اگلے 20 منٹ کے بعد وہ ڈاکٹر ناصر کے گھر کے پورچ میں گاڑی پارک کر رہی تھی۔ وہ جیسے ہی لاؤنج میں داخل ہوئی، سامنے ہی اسے فہد اور شیزہ خاموشی سے بیٹھے دکھائی دیے۔ احد آ گیا ہے؟ جی، ماما پاپا کے کمرے میں ہیں سب۔ آج فہد کے انداز میں بھی سنجیدگی تھی۔ اس نے ان کے کمرے کی جانب قدم بڑھا دیے۔ احد سرخ چہرہ لیے سر جھکائے کھڑا تھا۔ ناصر انکل اس کے سامنے کھڑے اس پر برس رہے تھے۔ عذرا آنٹی بیڈ پر بیٹھی رو رہی تھی۔ ان کے بیڈ پر ساتھ رکھی کرسی پر نانی بیٹھی ہوئی اپنے آنسو پونچھ رہی تھی۔ دعا پر سب سے پہلے ان کی ہی نظر پڑی تھی اور وہ بے ساختہ اس کی طرف لپکی تھی۔ میری بچی،
उन्होंने उसे गले से लगा लिया था। उस पर नज़र पड़ते ही नासिर अंकल भी चुप हो गए थे। क्या हो गया है नानी? दुआ ने उन्हें खुद से अलहदा किया था। हाय, कैसा जुल्म टूट पड़ा मेरी मासूम बच्ची पर। नानी बाकायदा आंसुओं से रो रही थी। आहत बहुत तेज़ी से कमरे से निकल गया था। नासिर अंकल थके हुए अंदाज में बेड की पायंती पर बैठे थे। मुझे तो हमेशा अपने बेटों पर और अपनी तरबियत पर फ़ख्र रहा है। मुझे क्या पता था कि वो ये गुल खिलाएगा। अज़रा आंटी की हिचकियाँ ही नहीं बंद हो रही थी। आंटी, हुआ क्या है? उनके साथ आकर बैठने के बाद उसने उनके हाथ अपने हाथों में लिए थे। पिछले 1 हफ्ते से लैला की माँ फ़ोन कर रही थी कि उसकी बेटी को आहद ने उठवा लिया है। वो थी ही कुछ अजीब सी औरत। हम में से किसी ने उसकी बात को सीरियस नहीं लिया, मगर आज सुबह ही सुबह लैला के मामू और उसका कज़न, जो खुद को उसका मंगेतर बताता है, पुलिस लेकर घर घुस आए। वो कह रहे हैं कि उनके पास सबूत हैं कि लैला आहद के साथ ही है। जिस दिन लैला गायब हुई थी उस दिन आहद भी शहर से बाहर था। इसके अलावा भी उस पूरे शहर में लैला का आहद के अलावा कोई दोस्त नहीं है, और ख़ुद हमें भी तो पता है कि आहद उसको पसंद करता था। लेकिन आहद इनकार कर रहा है कि वो उसके साथ नहीं है। काफ़ी देर बाद वो बोली तो उसके लहजे में वही मजबूती थी जो उसका खासा थी। इस तरह की घटिया हरकत के इकरार की जुर्रत है भी नहीं उसमें। नासिर अंकल के अंदाज में शदीद नाराज़गी थी। आपको यकीन है कि आहद ने ऐसा किया है? उसने अज़रा आंटी से पूछा। वो उसे पसंद करता था। उनका अंदाज़ एतराफ़ जुर्म वाला था। काफ़ी देर तक कमरे में खामोशी छाई रही थी। मुझे यकीन है कि आहद ने ऐसा नहीं किया। उसके अंदाज में बला का एतमाद था। तुम्हारे पास सबूत है कोई? तुम्हें पता है कि उस दिन आहद शहर से बाहर क्यों गया था? पिछले पूरे हफ्ते वो क्या करता रहा है, कहाँ रहा है, तुम्हारे इल्म में है क्या? नासिर अंकल के अंदाज में उम्मीद सी जागी थी। नहीं, मुझे कुछ नहीं पता। मेरा पिछला हफ्ता शदीद मसरूफियत में गुजरा है। मेरा रोज़ ही ओवर टाइम होता था। मैंने बमुश्किल 2 से 3 बार पूरे हफ्ते में उसकी शक्ल देखी है। फिर कैसे कह सकती हो तुम कि उसने ऐसा नहीं किया? नासिर अंकल का अंदाज़ चुपता हुआ सा था। मुझे नहीं पता कि मैं कैसे कह सकती हूँ, लेकिन मैं यही कहूँगी कि आहद ने ऐसा नहीं किया। कहकर वो कमरे से निकल गई थी, जबकि वहाँ मौजूद तीनों अफराद साकत से बैठे रह गए थे। ऊपर आकर उसने अपने कमरे में खुद को लॉक कर लिया था। इतना बड़ा दावा तो कर आई थी, मगर अब दिलो दिमाग में एक जंग सी छिड़ी हुई थी। पिछले कई वाक़यात उसे एक के बाद एक करके याद आने लगे। आहद का उससे शादी से इनकार करने के लिए मजबूर करना, शादी के बाद उसका चिड़चिड़ा अंदाज़, लैला का उससे लिए दिए अंदाज में मिलना, फिर लैला का उनकी शादी की पार्टी में ना आना, आहद का पिछले हफ्ते में परेशान और जला भुना रहना, और अब बाकी सबूत। सारी गवाहियाँ उसके खिलाफ जाती थीं। पूरा घंटा वो सोचती रही थी। जहन मनफी सोचों का गढ़ बन चुका था, और ये सोचें उसके पूरे वजूद को अपने हिसार में लेकर उसे किसी मनफी रद्द-ए-अमल पर उकसाने के लिए कोशां थी। उसने खुद को बिल्कुल ढीला छोड़ दिया था। बेड पर सुकून से लेटे हुए वो अपने अंदर उठते सोचों और जज्बात के तूफ़ान को लाताल्लुकी से देखती रही थी। पूरे घंटे के बाद उसका जहन कुछ सोचने के काबिल हुआ था। इस सूरत हाल के 2 नताइज बरामद हो सकते थे। पहला ये कि आहद ने वाकई लैला को भगाया था, और दूसरा ये कि ऐसा नहीं था। उसका क्या रद्द-ए-अमल होना चाहिए कि उसे बाद में दोनों सूरतों में पछताना ना पड़े। अगर वो शदीद रद्द-ए-अमल देती है, लड़ती झगड़ती है, बाबा को इन्वॉल्व करती, तो उसके आज से 1 माह बाद उसकी ज़िंदगी में क्या असरात होंगे? अगर वो कुछ नहीं करती, बिल्कुल साइड पर खड़े होकर सब कुछ देखती रहती है, तो क्या होगा? और अगर वो आहद के साथ खड़ी होती है तो उसके क्या असरात होंगे? फिलआखिर वो अपने जहन को एक मुनज़्ज़म तरीके से सोचने के काबिल बनाने में कामयाब हो गई थी। अगला पूरा घंटा वो मुख्तलिफ़ ऑप्शंस पर गौर करती रही थी। फिलआखिर वो इस नतीजे पर पहुंची थी कि उसे इस वक्त आहद के साथ खड़ा होना चाहिए। उन दोनों के लिए यही बेहतर था। लैला के मामू और कज़न पुलिस को लेकर ऑफिस भी पहुंच गए थे, और वहां उन्होंने अच्छा खासा हंगामा किया था। उस सारे हंगामे की किसी ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर भी चढ़ा दी थी। खैर, शाम तक सारे ख़ानदान में खबर फैल चुकी थी। रात 9:30 बजे कर्नल आदिल भी इस्लामाबाद आ गए थे। पूरे ख़ानदान से फ़ोन पर फ़ोन आ रहे थे। नासिर अंकल और अज़रा आंटी ने अपने फ़ोन बंद कर रखे थे। अज़रा आंटी मुसलसल रो रही थी। नासिर अंकल गुस्से से भरे अपने कमरे में चक्कर पर चक्कर काट रहे थे। फ़हद और शीज़ा अलग सहमे हुए बैठे थे। नानी का बीपी ख़तरनाक हद तक हाई हो गया था। उसने बमुश्किल उन्हें नींद की दवा देकर सुलाया था, और आहद सुबह से गायब था। दुआ उसे कई बार कॉल कर चुकी थी, मगर उसका फ़ोन बंद जा रहा था। इस सारी सूरत हाल में सिर्फ कर्नल आदिल और दुआ ही थे जिन्होंने अपने एहसाब पर काबू रखा हुआ था, और वो बाकी सबको भी संभालने की कोशिश कर रहे थे। 11:30 बजे के करीब आहद आया था, और आते साथ ही अपने कमरे में बंद हो गया था। उसकी मौजूदगी से घर की फ़िज़ा में मज़ीद तनाव बढ़ गया था। पापा, आपका रूम मैंने ऊपर ही सेट कर दिया है, आप सो जाएं जाकर। आपने सुबह भी जल्दी उठना होता है।
وہ معمول کے انداز میں باپ سے مخاطب تھی۔ وہ کچھ دیر کے بعد چلے گئے تھے۔ آج بھی چھٹی کی ہے تم دونوں نے، کل ایسا کوئی سین نہیں ہوگا، چلو اٹھو، جلدی سے جا کر سو جاؤ، صبح سویرے اٹھنا ہے۔ اس نے شیزہ اور فہد کو بھی اٹھا کر ان کے کمروں میں بھیجا۔ انکل آنٹی پہلے ہی اپنے کمرے میں تھے۔ وہ کافی دیر ٹی وی لاؤنج میں بیٹھی سوچتی رہی تھی۔ 12 بجے کے بعد وہ کمرے میں آئی تھی۔ وہاں ساری لائٹس آف تھیں۔ کافی دیر تک وہ کچھ دیکھنے کے قابل ہی نہیں ہو سکی تھی۔ جب چیزیں سجائی دینے لگی تو وہ اپنے صوفے پر آ کر بیٹھ گئی تھی۔ احد اپنے بیڈ پر دونوں بازو سر کے نیچے رکھے بالکل سیدھا لیٹا ہوا تھا۔ اس کی موجودگی کو یا تو اس نے محسوس ہی نہیں کیا تھا یا پھر محسوس کر کے نظر انداز کر دیا تھا۔ احد، کافی دیر کے بعد وہ بولی تھی۔ اس کا انداز لا تعلق سا تھا۔ کھانا کھایا ہے تم نے؟ کافی دیر گزرنے کے بعد بھی اس نے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ لے کر آؤں تمہارے لیے کھانا؟ اس نے دوسرا سوال کیا۔ اس کے جواب میں بھی خاموشی تھی۔ اس نے اٹھ کر لائٹ آن کر دی اور پھر اس کے سامنے آ کر بیڈ پر بیٹھ گئی تھی۔ احد نے لائٹ آن ہونے پر ایک بازو اٹھا کر آنکھوں پر رکھ لیا تھا۔ یہ مشکل وقت ہے مگر گزر جائے گا۔ اس نے اس کے بازو پر ہاتھ رکھا تھا۔ اس کے جملے پر احد نے بازو آنکھوں سے ذرا نیچے کیا تھا۔ سیاہ الجھی لٹوں کے حالے میں بے ریا چہرہ اور شفاف آنکھیں اس کے سامنے تھی اور اس کے ہاتھ کا مہربان لمس اس کے بازو پر تھا۔ ایک لمحہ قبل وہ خود کو دنیا میں سب سے اجنبی اور اکیلا محسوس کر رہا تھا، اور صرف ایک لمحے کے بعد اسے لگا تھا کہ ایسا نہیں ہے۔ پوری دنیا میں کوئی ہے جو بنا اسے صفائی کا موقع دیے اسے مجرم نہیں ٹھہرا رہا تھا۔ کوئی تھا جو اسے سننے سمجھنے کے لیے ابھی بھی تیار تھا۔ اس کا ہاتھ اپنے بازو سے ہٹا کر دوسرے ہاتھ میں لیتے ہوئے وہ اٹھ بیٹھا تھا۔ تمہیں پاپا نے نہیں بتایا کہ اس قصے میں سارے ثبوت میرے خلاف ہیں؟ اور مما نے تمہیں یہ بھی بتایا ہوگا کہ میں لیلا کو پسند کرتا تھا، اسے شادی کا خواہش مند تھا؟ بتایا ہے انہوں نے، لیکن کیونکہ اس قصے کا تعلق تم سے ہے تو میں تمہیں سننا چاہوں گی۔ اس کا وہی پرسکون انداز تھا۔ اور میں اگر کہوں کہ پچھلے 1 مہینے سے میرا لیلا سے آفس کے علاوہ کوئی رابطہ نہیں ہوا تو کیا تم یقین کر لو گی؟ ہاں۔ کیوں؟ کیونکہ احد، ہمارے درمیان ایک رشتہ، ایک تعلق ہے، چاہے وہ جتنا بھی بودا یا کمزور ہے، مگر ہے۔ اور میرے خیال میں کسی بھی رشتے یا تعلق کی بنیاد احترام اور اعتماد پر ہونی چاہیے۔ تمہاری مجھ سے الگ ایک شخصیت ہے، ایک شناخت ہے، میں اس کا احترام کرتی ہوں۔ تمہارے نظریات اور خیالات مجھ سے الگ ہو سکتے ہیں، مگر مجھے اعتماد ہے کہ بنیادی طور پر تم ایک اچھے انسان ہو، جس کا ضمیر زندہ ہے اور جسے اچھے اور برے کی تمیز ہے۔ اس کا وہی ٹھہرا ہوا انداز تھا۔ اگر یہی بات وہ نارمل حالات میں کرتی تو وہ اسے کتابی بات کہہ کر مذاق میں اڑا دیتا، مگر اس موقع پر اس کی باتوں نے عجیب طرح سے اس کے دل کو چھوا تھا۔ اس نے بے ساختہ اس کے کندھے پر بازو رکھ کر اسے اپنے ساتھ لگایا تھا۔ مما پاپا صحیح کہتے تھے، میرے ساتھ صرف تم ہی چل سکتی تھی۔ اس کی آواز سرگوشی سے زیادہ بلند نہیں تھی۔ احد، ایک بات کہوں تو مانو گے؟ صبح وہ فریش ہونے کے بعد آئینے کے سامنے کھڑا بال بنا رہا تھا جب وہ اس کے برابر آ کر کھڑی ہوئی تھی۔ اس کی بات پر اس کے حرکت کرتے ہاتھ رک گئے۔ کیا؟ پہلے بتاؤ، مان سکتے ہو میری بات؟ پہلے بات تو پتہ لگے۔ تمہیں لگتا ہے کہ میں تمہیں کوئی ایسی بات ماننے کو کہوں گی جس میں تمہارا نقصان ہو؟ سینے پر بازو باندھے وہ بالکل اس کے سامنے کھڑی ہوئی تھی۔ وہ پرسوچ نظروں سے اسے دیکھتا رہا، پھر مسکرا دیا تھا۔ مانوں گا۔ تم مان لو کہ آج تمہاری زندگی کا بہترین دن ہے۔ بہترین دن؟ ایک طنزیہ ہنسی نے اس کے لبوں کا گھیراؤ کیا تھا۔ دعا، میرے سگے والدین مجھ پر یقین نہیں کر رہے۔ کل والے ہنگامے کے بعد مجھے 100% یقین ہے کہ میری جاب چلی گئی ہے۔ سب دوستوں جاننے والوں کے بیچ میری عزت 2 کوڑی کی نہیں رہی، اور تم کہتی ہو کہ یہ میری زندگی کا بہترین دن ہے۔ اس کے انداز میں شدید کڑواہٹ تھی۔ کیا یہ نہیں ہو سکتا احد کہ تم آج کے دن کے ہر لمحے کو ماضی اور مستقبل سے جدا کر کے جیو؟ صرف موجودہ لمحے پر یقین رکھو جو تمہاری مٹھی میں ہے۔ دیکھو، اس لمحے کو دیکھو۔ اس وقت تم تندرست، توانا، صحیح سلامت کھڑے ہو۔ باہر ٹھنڈ پڑ رہی ہے، لیکن ہمارے کمرے کا ماحول بغیر ہیٹر کے بھی خوشگوار ہے۔ میں تمہارے سامنے کھڑی ہوں اور ہر طرح کے اچھے برے حالات میں تمہارے ساتھ رہنے کا یقین دلا رہی ہوں۔ تو کیا یہ لمحہ خوبصورت نہیں ہے؟ تم کیوں چاہتی ہو کہ میں کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر لوں؟ ڈریسنگ ٹیبل کے ساتھ ٹیک لگا کر اب وہ پوری طرح اس کی طرف مڑ کر کھڑا تھا۔ دونوں بازو سینے پر باندھے اس کی آنکھوں میں جھانکتا وہ سوال کر رہا تھا۔ اس کے لہجے میں اب وہ پہلے والی کڑواہٹ نہیں تھی۔ آنکھیں بند نہیں کرو بلکہ کھولو اور وہ دیکھو جو ہے۔ اس سے مت ڈرو جو ابھی نہیں ہوا ہے، نہیں مگر ہوگا تو صحیح نا۔ اس کے ہونے کا 100% چانس نہیں ہے، اور اگر ہے بھی تو ویسے کبھی نہیں ہوگا جیسی تصویر تمہارا دماغ بنا رہا ہے۔ وہ سب کسی لمحے میں ہوگا اور وہ لمحہ پلک جھپکتے گزر جائے گا۔
تم اس کے بارے میں سوچ سوچ کر اپنے اس لمحے کو بھی تکلیف دہ بنا رہے ہو جو کہ اصل میں خوشگوار ہے۔ تم چاہتی ہو کہ میں اس لمحے سے نمٹنے کی تیاری نہیں کروں۔ مجھے کبھی کبھی لگتا ہے کہ منفی سوچیں بھی ہماری ذہنی طاقت چوس رہی ہوتی ہیں۔ جب ہماری طاقت خرچ ہو رہی ہوتی ہے تو ہمارے ذہن کو مغالطہ ہوتا ہے کہ وہ کچھ کر رہا ہے، کسی بدترین صورتحال سے نپٹنے کی تیاری، کسی خدشے کو حقیقت میں ڈھلنے سے روکنے کی تیاری، لیکن حقیقت میں ایسا ہوتا نہیں ہے۔ منفی سوچیں کسی جونک کی مانند ہماری طاقت چوس رہی ہوتی ہیں، لیکن ان کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ سو جھٹک دو ان سوچوں کو جنہوں نے تم سے ہائی جیک کیا ہوا ہے۔ اس لمحے میں واپس آؤ اور اس لمحے کا بہترین استعمال کرو۔ اس لمحے میں جو مواقع تمہیں میسر ہیں ان پر دھیان دو۔ یہ واحد طریقہ ہے آنے والے کسی بدترین لمحے سے نپٹنے کا۔ تمہاری باتیں خوبصورت ہیں، مگر انہیں عمل میں کیسے لایا جا سکتا ہے یہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اس کا انداز پہلے کی نسبت بہت ہلکا پھلکا تھا، جو اس بات کا ثبوت تھا کہ وہ قائل ہو رہا ہے۔ انہیں عمل میں ایسے لایا جا سکتا ہے کہ پہلے کھل کر مسکراؤ اور خدا کا شکر ادا کرو۔ ساری دنیا تمہارے خلاف ہے تو کیا، میں دعا عادل تمہارے ساتھ کھڑی ہوں۔ کیا تمہارے لیے اعزاز کی بات نہیں ہے؟ بڑے عرصے کے بعد وہ اپنے بوسی موڈ میں واپس آئی تھی۔ احد کے چہرے پر بے ساختہ مسکراہٹ بکھری تھی۔ زندگی میں پہلی بار اس کا یہ انداز اسے پیارا لگا تھا۔ یہ تو ہے، اعزاز تو ہے، اس نے اعتراف کیا تھا۔ تو پھر خوشی مناؤ، اور کچھ سوچنا ہے تو یہ سوچو کہ یہ ساری صورتحال پیدا ہوئی کیوں، تم اس سب میں کیوں پھنسے اور خود کو اس سے کیسے نکال سکتے ہو۔ کسی خود ترسی والی منفی سوچ کو اپنے ذہن میں جگہ مت دو۔ اگر ایسی کوئی سوچ زبردستی گھس بھی آتی ہے ذہن میں تو اسے اپنا آپ ہائی جیک نہ کرنے دو، بلکہ اس کے پیچھے پڑ جاؤ کہ وہ سوچ آئی کیوں تمہارے ذہن میں، کیسے آئی اور کدھر لے کر جانے کی کوشش کر رہی ہے تمہیں۔ ہاں، یہی میں سوچ رہا ہوں کہ لیلا گئی کدھر، وہ اچانک کیسے غائب ہو گئی، یہاں تک کہ اس کی امی کو بھی نہیں پتہ لگا، بلکہ اس کی امی کافی عرصے سے کوئٹہ میں ہی تھی۔ وہ خود کافی چھٹیاں لے رہی تھی پچھلے کافی عرصے سے۔ کچھ گڑبڑ تو ہے ویسے۔ اور تم کیا کرتے رہے پچھلے ہفتے؟ انکل بتا رہے تھے کہ تم شہر سے باہر بھی جاتے رہے ہو۔ دعا کا انداز معمول کا سا ہی تھا۔ یار، مری تک گیا تھا دوستوں کے ساتھ، اور پچھلا ہفتہ تو سارا اسی ٹینشن میں گزرا ہے۔ لیلا کی ماں اور منگیتر ہی پیچھے پڑے ہوئے تھے۔ مجھے شروع میں لگا کہ وہ لوگ شاید کوئٹہ میں ہیں اور لیلا فون نہیں پک کر رہی۔ اس کے دراصل اپنی ماں کے ساتھ کافی کلیشز تھے۔ وہ اس منگنی سے بھی کوئی خاص خوش نہیں لگ رہی تھی مجھے۔ خیر، آفس سے تو اس نے 2 ہفتے کی چھٹیاں لی ہوئی تھیں۔ پھر ان لوگوں نے مما کو فون کرنے شروع کر دیے۔ میں نے بمشکل انہیں سمجھایا تھا کہ وہ انہیں سیریس نہ لیں، اور کل وہ لوگ پولیس لے کر گھر آ گئے۔ میرا ایڈریس تو ہر جگہ اسی گھر کا لکھا ہوا ہے، اور زیادہ لوگ ویسے بھی نہیں جانتے کہ ہم الگ رہتے ہیں، اور اس گھر کے تو کبھی دروازے پر بھی پولیس نہیں آئی، کجا کہ یوں آ کر گھر کی تلاشی لے اور ایک اغوا شدہ لڑکی کو بازیاب کرانے کی کوشش کرے۔ تبھی مما پاپا نے بھی زیادہ محسوس کیا، اور مما پاپا اور دادی کی ناراضگی سے میں بھی شاید زیادہ سینٹی ہو گیا تھا۔ گردن پر ہاتھ پھیرتا وہ اپنے رد عمل پر بھی نادم سا نظر آ رہا تھا۔ اٹس اوکے، تمہاری جگہ کوئی بھی ہوتا تو اس کا پہلا ری ایکشن شاید یہی ہوتا۔ اب یہ سوچو کہ آگے کیا کرنا ہے۔ پہلے لیلا کا پتہ چلاتے ہیں، پھر آفس والا معاملہ حل کر لیں گے۔ ہاں، مگر لیلا کا فون تو پچھلے 1 ہفتے سے بند جا رہا ہے۔ لیکن 1 ہفتے سے پہلے کا ریکارڈ ہم نکال سکتے ہیں کہ وہ کن لوگوں کے ساتھ رابطے میں رہی، اور ابھی وہ کہاں ہو سکتی ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ وہ کسی مشکل میں پھنس گئی ہو اور اسے واقعی ہماری مدد کی ضرورت ہو۔ ویسے ایک بات بتانا، سچ تمہیں لیلا سے کوئی جیلسی یا اس کے بارے میں کچھ برا نہیں محسوس ہوتا؟ ایسا تب ہوتا جب مجھے اس سے کوئی خطرہ ہو۔ تمہیں اس سے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ میں اس سے شادی کا خواہش مند تھا، وہ اب بھی میری دوست اور کولیگ ہے۔ تمہارا اس پر مائلڈ سا کرش تھا جو رشتے سے انکار پر ہی کافی حد تک ٹریٹ ہو گیا تھا۔ باقی افاقہ تمہیں اس ورک لوڈ سے ہو گیا تھا جو آفس میں اس کی دوستی کے تحفے میں تم پر پڑا تھا۔ اس کا انداز شرارتی تھا، لیکن پھر بھی میرے دل میں اس کے لیے ہمدردی کے جذبات جاگ سکتے ہیں۔ میں کافی نرم دل کا مالک ہوں، اور وہ بہت ساری مشکلات کا شکار ایک بیچاری سی لڑکی تھی، اور میری کبھی پسند بھی رہی تھی۔ سچ کہوں تو میں نے کل یہ سب سوچا تھا۔ مجھے شک ہوا کہ ایسا ہو سکتا ہے، لیکن عہد ایسا ہے کہ مجھے لگتا ہے کسی بھی رشتے پر مکمل انحصار نہیں کرنا چاہیے۔ کسی کے پاؤں کی بیڑی یا کسی کی مجبوری نہیں بننا چاہیے۔ اپنی خواہشوں اور خوشیوں اور اپنی بقا کی ذمہ داری ہمیں خود قبول کرنی چاہیے۔ تم اگر میری زندگی سے جاتے ہو تو مجھے شدید جذباتی دھچکا لگے گا، معاشرے میں بھی میری حیثیت پر فرق پڑے گا، لیکن اس کے باوجود میں اپنے آپ میں ایک مکمل انسان رہوں گی اور خود کو ایک بہترین زندگی دوں گی، کیونکہ میں اپنی ذمہ داری خود ہوں۔ میں تمہارے ساتھ ہوں، تمہاری خوشیوں میں تم سے زیادہ خوش ہوں گی، تمہاری ہر مشکل میں تمہارے ساتھ کھڑی ہوں گی، لیکن تم پر کبھی انحصار نہیں کروں گی۔
پتہ ہے دعا، تم مجھے ہمیشہ سے اچھی لگتی تھی، مخلص، سچی اور مضبوط، لیکن یہ جو تمہاری حد سے بڑی ہوئی حقیقت پسندی اور غیر جذباتی پن ہے، یہ مجھے ہضم نہیں ہوتا۔ محبت تو وہ ہوتی ہے جس میں آپ کسی دوسرے کو خود سے بڑھ کر چاہیں، کسی دوسرے کے لیے اپنا سب کچھ داؤ پر لگا دیں، اس کے لیے پوزیسو ہوں، اس کے لیے لڑنے مرنے پر تیار ہوں، اپنے آپ کو اس کے رنگ میں ڈھال دیں، اپنی شناخت، اپنی پہچان، اپنا سب کچھ اس پر قربان کر دیں۔ پتہ نہیں، شاید ہوتی ہو ایسی بھی محبت۔ وہ ہنسی تھی۔ لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ جو تصویر تم بتا رہے ہو، یہ ہمارے فلموں اور ڈراموں نے ہمارے ذہن میں ڈالی ہے۔ حقیقی زندگی میں یہ قابل عمل نہیں ہے۔ تم میری خوشیوں کے ذمہ دار ہو، میں تمہاری خوشیوں کی ذمہ دار ہوں۔ میں تمہارا خیال رکھوں گا، تم میرا خیال رکھنا۔ میں تمہارے بغیر مر جاؤں گا، تم میرے بغیر مر جانا۔ میں تمہارے لیے دنیا سے لڑوں گا، تم میرے لیے دنیا سے لڑنا۔ وہ ایک بار پھر کھل کر ہنسی تھی۔ تمہیں نہیں لگتا کہ اس سے خوامخواہ کی پیچیدگیاں پیدا ہوتی ہیں؟ ہم سب اپنی اپنی ذمہ داریاں خود قبول کرنے سے کیوں ہچکچاتے ہیں؟ تم واقعی کسی دوسرے سیارے کی مخلوق ہو۔ تم آخر اتنی غیر جذباتی کیوں ہو؟ احد کو اس کا غیر سنجیدہ انداز پسند نہیں آیا تھا۔ میں غیر جذباتی نہیں ہوں، بلکہ میں جذبات کی ڈگڈگی پر بندر کی طرح ناچنا نہیں چاہتی۔ جذبات ایسی چیز ہوتے ہیں کہ ان کے ساتھ کوئی بھی چھیڑخانی کر سکتا ہے۔ اگر آپ نے خود کو جذبات کے دھارے پر چھوڑا ہوا ہو تو آپ کا ریموٹ کنٹرول کسی کے بھی ہاتھ چڑھ سکتا ہے اور وہ آپ کے بٹن دبا دبا کر آپ سے اپنی مرضی کا شو کروا سکتا ہے۔ ہنس ہنس کر باتیں کرتی وہ ہمیشہ ہی اتنی خوبصورت لگا کرتی تھی یا صرف آج ہی لگ رہی تھی؟ احد کو سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ تم بہت عجیب ہو، تمہاری باتیں بھی عجیب ہیں، لیکن آج اچھی لگ رہی ہیں۔ اس نے اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھامے۔ یہ ہالو افیکٹ بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ میں اس سارے سلسلے میں تمہارے ساتھ کھڑی ہوں۔ یہ بات تمہیں اچھی لگی ہے۔ اب تمہارا ذہن یہ تاثر بنا رہا ہے کہ میں ساری کی ساری ہی اچھی ہوں۔ اس نے فوراً تجزیاتی رپورٹ جاری کی۔ تم یہ منطق کی اینک اتار کر کسی چیز کو نہیں دیکھ سکتی؟ وہ سخت بدمزہ ہوا تھا۔ دیکھ سکتی ہوں، لیکن ابھی اس وقت ہمیں منطق کی اینک کی ہی ضرورت ہے۔ ہمیں پتہ چلانا ہے کہ لیلا کدھر ہے۔ چلو چل کر پاپا سے بھی بات کرتے ہیں اور پھر کوئی جامع منصوبہ بناتے ہیں۔ اس کا بازو پکڑ کر اس نے باہر کی جانب قدم بڑھا دیے تھے۔ 2 دن کے اندر لیلا کا پتہ چل گیا تھا۔ وہ واقعی اپنی منگنی سے خوش نہیں تھی اور اس نے اپنے ایک کلاس فیلو سے شادی کر لی تھی جو کہ کوئٹہ میں ہی مقیم تھا۔ اسلام آباد میں شادی کر کے وہ لوگ گھومنے پھرنے کے لیے ناردرن ایریاز کی طرف نکل گئے تھے اور پیچھے سے لیلا کے گھر والوں نے قیامت برپا کی ہوئی تھی۔ 3 دن کے بعد گھر کا ماحول نارمل ہوا تھا۔ شام کی چائے پر ڈاکٹر ناصر کے گھر کے چھوٹے سے لان میں باقاعدہ محفل جمی ہوئی تھی، جس میں حسب معمول فہد کے گانوں نے رنگ بھرے ہوئے تھے۔ لیلا او لیلا، فراڈ یہ لیلا، کیسا کھیل تو نے کھیلا، ڈالا کیسا جھمیلا، بڑا دکھ ہم نے جھیلا، لیلا او لیلا، فراڈ یہ لیلا، تو کرے سحریں ہم مانگے خیریں، لیلا او لیلا۔ ارے بند کرو اس منحوس کا ذکر۔ شکر کیا ہے میں نے کہ یہ قصہ بند ہوا ہے۔ یہ ابھی بھی اسی کے راگ الاپ رہا ہے۔ دادی نے اس کی کمر میں دھموکا چڑھا تھا۔ اتنا خوبصورت گانا بنایا تھا میں نے، مجال ہے جو کوئی میرے فن کو سراہے۔ فہد کو بس یہی دکھ کھائے جا رہا تھا۔ اس لیلا کے لیے تم نے اتنے اچھے گانے بنائے ہیں، دعا بھابھی کے لیے ایک بھی نہیں بنایا۔ شیزا نے شکوہ کیا تھا۔ کیوں نہیں بنائے؟ ان کی شادی پر میں نے پورا البم نکالا تھا۔ خیر ابھی بھی یہ ایک زبردست سا گانا ڈیزرو تو کرتی ہیں۔ چلیں یہ گانا ہماری پیاری بھابھی جان کے نام۔ موج پڑھے یا آندھی آئے، دیا جلائے رکھنا ہے، دیا جلائے رکھنا ہے۔ گھر کی خاطر سو دکھ سہ لیں، گھر تو آخر اپنا ہے۔ یہ پیار بھرا محبت بھرا روپ بھی میرا اپنا ہے، لیکن گھڑی کی سوئیوں پہ بھی میں نے ہی تم کو نچائے رکھنا ہے۔ میرے اصولوں کو، میرے قانونوں کو تم نے ہی بچائے رکھنا ہے، ورنہ سورج کی روشنی میں مجھے تم کو تارے دکھانا بھی آتا ہے۔ اس نے یکدم دھن بدلی تھی۔ تڑپنا بھی مجھے آتا ہے، تڑپانا بھی آتا ہے، سیدھا رہنا بھی آتا ہے، سیدھا رکھنا بھی آتا ہے۔ تمہارے ساتھ یہ جو 2 دن میں نے اچھے گزارے ہیں، یہ کھجوریں نہیں ہیں، اصل میں چھہارے ہیں۔ شرم کرو، تم مجھے ٹریبیوٹ پیش کر رہے تھے، کیسے پٹڑی سے اتر گئے ہو؟ ایسا ہے پیاری بھابھی جان کے حقیقت چھپ نہیں سکتی بناوٹ کے اصولوں سے، خوشبو آ نہیں سکتی کاغذ کے پھولوں سے۔ ارے خبردار جو تم نے میری بہو کو کاغذ کے پھولوں سے تشبیہ دی۔ میری بہو تو ہیرا ہے، ہیرا۔ میں ایسے کہتی تھی کہ ایسی لڑکی تو چراغ لے کر ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتی۔ عذرا آنٹی کے لہجے میں چاشنی کھلی ہوئی تھی۔ وہ انہیں ہمیشہ سے ہی عزیز تھی، مگر اس نے جس طرح اس سارے قصے کو سمیٹا تھا ان کے دل میں اس کی جگہ کئی گنا بڑھ گئی تھی۔ بالکل، وی آر پراؤڈ آف یو دعا بیٹے، جیسے آپ نے اس ساری صورتحال کو ڈیل کیا۔ آئی ایم ریئلی امپریسڈ۔ ناصر انکل کے انداز میں بے حد شفقت تھی۔ ارے کیا کہا ناصر میاں تم نے؟
उनकी तकरीर नानी के सर पर से गुजरी थी। दादी पापा कह रहे हैं कि दुआ तुम्हारे घर वालों ने तुम्हारी कैसी तरबियत की है, तुम्हें बड़ों की बात मानना नहीं सिखाया। हम सब एक तरफ थे मगर तुम हमारे खिलाफ गई। जैसे तुमने इस सूरत हाल को डील किया, हमारा सर शर्म से झुका दिया। फहद का अंदाज शरारती था। नहीं, नासिर ने इतनी लंबी बात की ही नहीं है जितना लंबा तर्जुमा सुना रहे हो तुम। वो मानने को तैयार नहीं थी। वाह, दादी स्मार्ट हो गई हैं, अहद ने सराहा था। क्या हो गई हूँ? चालाक, वो कह रहे हैं बड़ी चालाक और मक्कार हो गई हैं। फहद ने एक मरतबा फिर तर्जुमानी के फ़राइज़ सर अंजाम दिए। तुम ये तर्जुमा करके ना ही दिया करो मुझे पता है कि तुम कितने बड़े फाफे कुटन हो, अपने पास से बातें लगाते हो तुम। उन्होंने फहद की खिदमत लेने से साफ इनकार किया। ये सरासर इल्ज़ाम है। बताएं पापा, सही तर्जुमा नहीं किया मैंने। स्मार्ट का मतलब चालाक नहीं होता। उसने बाप के हजूर दुहाई दी। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इसका मतलब होता है अक्लमंद, सहीन। मक्कार तो इसका मतलब बिल्कुल भी नहीं होता। शीज़ा ने बाप से पहले जवाब दिया। दादी, ये आपकी पापा से और भाई से लड़ाइयाँ कराना चाहता है, इसलिए इस तरह की बातें करता है। हाँ, मुझे पता नहीं है इसका। सारी कुटनियों वाली आदतें हैं इसके अंदर। मैं तुम्हें बता रही हूँ, अज़रा इस पर नज़र रखो। इस लड़के के तौर तरीके मुझे अच्छे नहीं लग रहे। मुझ जैसे अजीम लोगों के तौर तरीके सबसे अलग होते हैं। आपने क्योंकि सारी ज़िंदगी आम लोगों में गुजारी है, इसलिए ये आपको अजीब लग रहे हैं। आगे भी फहद था। अरे ये तुम कौन सी अजमत के किस्से सुनाते रहते हो जो आज तक हमें दिखाई ना दी? दादी ने आज पूछ लेना ही मुनासिब समझा। ये अजमत अभी पर्दे में है, जब पर्दा हटेगा तो दुनिया देखेगी। फहद का अंदाज ड्रामाई था। हमें तो दिखाई दी नहीं, दुनिया देखेगी। उन्होंने नाक से मक्खी उड़ाई। ये बड़े गहरे पर्दे में है, मुझे भी अभी तक नहीं दिखाई दी। इसको देखने के लिए कोई दीदावर चाहिए, और दीदावर इतने आराम से पैदा नहीं होता। इसके लिए नरगिस कई सालों से रो रही है। फहद ने अब फ़लसफ़ियाना अंदाज इख्तियार किया। कौन नरगिस? ये काम वाली? उसका भी पिछले हफ्ते ही 5 बेटियों के बाद बेटा पैदा हुआ है। सही कह रही हो, बेचारी ने सालों रो रो कर दुआएँ की हैं। और ये नाम उसने कैसा रखा बेटे का? दीदावर? भाई, हमने तो ऐसा नाम कभी नहीं सुना। अब इतने सालों बाद खुदा ने मुराद पूरी की थी तो उसे चाहिए था कोई अच्छा नेक इस्लामी सा नाम रखती, लेकिन नहीं। फ़ैशन करना है हर चीज़ में अब लोगों को। नाम भी फ़ैशन ही रखेंगे। खुदा का खौफ तो मर ही गया है लोगों के दिलों से। उन्होंने बात को अपनी मर्ज़ी का रुख दिया था। ओ खुदाया, कहाँ पैदा कर दिया तूने मुझ जैसा अजीम इंसान, जहाँ रियाज से सबको माली याद आता है और नरगिस से काम वाली। फहद ने आसमान की तरफ देखकर खुदा से शिकवा कुना हुआ। मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि तुम्हारी अजमत से घर के मुलाजमों का क्या ताल्लुक़ है। दादी ने एक और नुक्ता उठाया था। ताल्लुक़ है नहीं, आप लोग ज़बरदस्ती बना रहे हैं, उसने बहुत बेचारगी से कहा था। अरे रहने दे पुप्पो इसे, इसने कौन सी कोई अकल की बात करनी होती है, ऐसे ही इधर उधर की हाँकता रहता है। अज़रा आंटी ने उन्हें मुश्किल से निकालने की अपनी सी कोशिश की। सही कह रही हो तुम। पता तो है मुझे कि इसकी किसी बात का कोई सर पैर नहीं होता, फिर भी मैं ऐसे ही इसके साथ उलझ जाती हूँ। उन्होंने अपनी गलती का एतराफ़ किया। बस ये भी खुदा की देन है, ऐसा ही जादू है मेरी शख्सियत में। लोग चाहने के बावजूद बच नहीं पाते। वो एक बार फिर अपनी अदाकारी के जौहर दिखाने लगा था। ये तुम्हारा बेटा पूरा मस्खरा है नासिर। तुम ऐसे ही इसकी पढ़ाई पर पैसे खर्च कर रहे हो। मेरी मानो तो इसे किसी सर्कस वर्कस में छोड़ आओ। उन्होंने भतीजे को मशवरे से नवाजा। क्या 16 आने सही बात की है आपने नानी? मैं भी इतने अरसे से इन सबको यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं एक फ़नकार आदमी हूँ। मेरी रूह आज़ाद है। मुझे इस स्कूल वकूल के चक्करों में ना कैद करें। मान ले दादी की बात, छोड़ आए मुझे किसी सर्कस पर। देखिएगा कैसा नाम रोशन करूँगा आपका। यूँ ही रात तक महफिल जमी रही थी। तकरीबन 11 बजे अहद और दुआ वहाँ से निकले थे। रास्ते में वो लोग आइसक्रीम के लिए रुके थे। 12 बजे के करीब वो घर पहुँचे थे। बहुत थकन हो गई है आज। सुबह ऑफिस जाने का मूड अभी से नहीं हो रहा, लेकिन पहले ही इतनी छुट्टियां कर चुकी हूं कि अब मज़ीद छुट्टी की गुंजाइश नहीं है। अंदर दाखिल होते हुए दुआ ने थकन भरे अंदाज में कहा था, तुम उठना सुबह सुबह, मेरी तो अब मुस्तकिल छुट्टियां ही छुट्टियां हैं। अहद के अंदाज में बेफिक्री थी। हाँ अहद, तुमने क्या सोचा इस बारे में? अब जब सब क्लियर हो गया है तो हमें ऑफिस में भी तुम्हारा केस उठाना चाहिए। वो लोग इस तरह से तुम्हें नहीं निकाल सकते। उसे एकदम ही अब अहम मसला याद आया जिसे वो भूल ही गई थी। नहीं यार, अब मैं किसी केस वेस में नहीं उलझना चाहता। अच्छा, तो क्या इरादे हैं तुम्हारे? सोफ़े पर बैठते हुए उसने हैरत से पूछा था। बिज़नेस के इरादे हैं। बिज़नेस के? वो उसके बराबर बैठा था। किस तरह का बिज़नेस?
एक सॉफ्टवेयर हाउस बनाने का इरादा है। देख लो, बिजनेस में रिस्क होता है बहुत। अब रिस्क लेना मुश्किल नहीं लगता। क्यों? अब ऐसा क्या हो गया? अब मुझे यकीन हो गया है कि चाहे मैं बिल्कुल कंगाल भी हो जाऊं तो भी तुम मेरे साथ खड़ी होगी, मुझे हार नहीं मानने दोगी, मायूस नहीं होने दोगी। कहते हुए उसने उसका हाथ अपने हाथों में ले लिया था। मुझ पर क्यों इन्हिसार कर रहे हो? तुम्हें अपने ये सारे काम खुद करने चाहिए, खुद को खुद खड़ा रखना चाहिए, खुद को खुद मोटिवेट करना चाहिए। दूसरा इंसान कभी काबिल भरोसा नहीं होता। क्या पता जैसी आज हूँ कुछ वक्त के बाद ऐसी ना रहूँ। उसका वही अंदाज था। एक तो तुम दुनिया की सबसे अनोखी लड़की हो। उसकी गैर ज़रूरी हकीकत पसंदी उसे बदमज़ा कर गई थी। हाँ, मैं तो ऐसी ही हूँ। अब अगर तुम मुझसे तवक्का कर रहे हो कि मैं तुमसे डायलॉग्स बोलूँ, अहद, मैं तुम्हारे लिए खुद को सरता पा बदल लूँगी, तुम्हारी पसंद के रंग में रंग जाऊँगी, तुम्हारी आँख के एक इशारे पर जान दे दूँगी, तो आई एम सॉरी, मैं क़यामत तक ऐसा नहीं करूँगी। ये क्या बात हुई? मैं तो बोला करूँगा बहुत सारे डायलॉग्स। व्हाट डू यू मीन? तुम मुझसे डायलॉग्स बोलोगे? उसकी हंसी छूटी थी। हाँ, तुमसे बोलूँगा। मसलन कैसे? तुम्हारी आंखें बहुत खूबसूरत हैं दुआ, बिल्कुल साफ शफाफ, किसी पहाड़ के दामन में सदियों से मौजूद झील की तरह, जो है तो बहुत खूबसूरत और सहर अंगेज़, मगर है बहुत दूर दराज। इस तक पहुंचने के लिए बहुत सारे दुश्वार गुजार रास्ते तय करने पड़े, लेकिन जब आप उस तक पहुंच जाएं तो उसकी खूबसूरती, पाकीज़गी और गहराई में खोकर आप रास्ते की सारी दुश्वारियां भूल जाएं। बिल्कुल ऐसा ही कुछ सहर तुम्हारी आंखों में है। उसकी तरफ झुककर उसकी आंखों में झांक कर वो बहुत खूबसूरत लहजे में बोल रहा था। दुआ की पलकें किसी अनदेखे बोझ तले झुककर गिर गई थीं, और जब तुम्हारी पलकें गिरती हैं तो यूँ लगता है जैसे झील को गहरे स्याह बादलों ने ढांप लिया हो। अहद, एक बात पूछूं? जहन में कुल बुलाता सवाल ज़्यादा देर तक नहीं दबा सकी थी वो। अभी तो 1000 बातें भी पूछ सकती हो। नहीं, एक ही बात का सच सच जवाब दो। मेरी आंखें तुम्हें पहाड़ों के दरमियान मौजूद झील की तरह लगती हैं, तो इसका मतलब है कि तुम्हें मेरे चेहरे के फीचर्स पहाड़ों की तरह लगते हैं। उसके अंदाज में ठीक ठाक फिक्रमंदी थी। अहद ने अपना सर पकड़ लिया। इस पूरे मजमून से उसने कोई बात काबिल तवज्जो समझी भी तो क्या। फ़हद ने सही कहा था, मैं तेरे संग कैसे चलूँ सजना, तू समंदर है मैं साहिलों की हवा। अहद ने बड़े दर्द भरे अंदाज में गाया था, लेकिन उसके साथ चलना एक खूबसूरत तजर्बा साबित हुआ था। इसमें कोई शक नहीं था कि उन दोनों की शख्सियात में ज़मीन आसमान का फ़र्क था, लेकिन उन दोनों ने एक दूसरे की इनफरादियत को तस्लीम कर लिया था। किसी ने दूसरे को अपना सेकंड एडिशन बनाने की कोशिश नहीं की थी, ना ही किसी ने दूसरे पर अपना रंग चढ़ाने की कोशिश की थी, बल्कि दोनों ने खुद को अपना बेस्ट वर्जन बनाने की, अपने रंग निखारने की पूरी आज़ादी दी थी। और यूँ जब उन दोनों के अलग अलग रंग पूरी तरह निखर कर इकट्ठे हुए थे तो ज़िंदगी ज़्यादा खूबसूरत, ज़्यादा रंगीन हो गई थी। ख़त्म शुद्ध। जी तो डियर लिसनर्स, ये कहानी अपने इख्तिताम को पहुंची। बहुत ही अच्छी लाइट सी कहानी थी, शरारती भी थी, फ़नी भी थी, और उसके साथ साथ बहुत लॉजिकल भी थी। बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें शेयर की गई, बहुत ही अच्छे अच्छे लेसन्स थे, सबक आमूज़ कहानी थी, और बहुत ही मूड को खुशगवार कर देने वाली कहानी भी थी। यानी अच्छी बातें, संजीदा बातें भी जो है वो बहुत अच्छे अंदाज से, खूबसूरत अंदाज से बयान की गई कि बोरियत का एहसास नहीं हुआ। आप सबको कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह जल्द नेक्स्ट नावल के साथ हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफिज़।